بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، میری واپسی چند گھنٹوں میں بھی ہو سکتی ہے اور کچھ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ تم میرے لیے پریشان نہ ہونا، میں خیال خوانی کے ذریعے تم سے رابطہ رکھوں گی۔ دیوی جی، میں جسمانی طور پر ظاہر ہو چکی ہوں، یہاں کے لوگ مجھے دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ دیوی نے گولیاں نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ 2 گولیاں ہیں، ہماری ارضی دنیا کے وقت کے حساب سے ایک گولی کا اثر 3 ماہ تک رہتا ہے، 2 گولیاں تمہیں 6 ماہ تک رپوش رکھیں گی۔ اگر میں جلد ہی واپس آؤں گی تو تم سے 1 گولی واپس لے لوں گی، 1 گولی کہیں گم نہ ہونے پائے۔ اسے کہاں چھپاؤ گی؟ یہ میری کلائی میں جو کنگن ہے اس کے خول میں چھپا کر رکھوں گی، میں سایہ بنی رہوں گی، کسی کی نظر میرے کنگن پر نہیں پڑے گی۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے اٹھ گئی، پھر بولی، اپنی نیند پوری کرو، میں جا رہی ہوں۔ دیوی ایک گولی نگل کر سایہ بن گئی۔ اس نے دیکھا ڈمی شیتارا نے گولی حلق سے نہیں اتاری تھی، وہ سوچ رہی تھی، دروازے کھڑکیاں بند ہیں، یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، میں نیند پوری کرنے کے بعد سایہ بن جاؤں گی۔ ویسے گولیوں کو بچا کر رکھنا چاہیے، خطرہ پیش آتے ہی نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں گولیوں کو کنگن میں چھپا کر بستر پر لیٹ گئی۔ دیوی نے اس گیسٹ ہاؤس کے اندر اور باہر اچھی طرح دیکھا، اس کی ڈمی سے دور یا نزدیک کوئی نہیں تھا۔ دیوی نے دوسرے کمرے میں آ کر PP-7 کے فلائنگ شوز میں منکی ماسٹر کے علاقے تک کے فاصلے اور سمتوں کا تعین کیا، پھر اس سے کہا، مقررہ فاصلے تک چلو، پھر میری ڈمی کے پاس واپس آ جانا، میں شاید کچھ عرصے تک تم سے دور رہوں گی۔ ڈمی شیتارا نے دیوی کی ہدایت پر دروازہ کھولا، PP-7 باہر آیا، وہ دروازہ دوبارہ اندر سے بند ہو گیا۔ دیوی PP-7 کے اندر سما کر وہاں سے منکی ماسٹر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ انہی لمحات میں منکی ماسٹر سائنسی تجربہ گاہ میں مصروف تھا۔ ایک ماتحت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک جدید قسم کا 3 انچ کا آڈیو ریکارڈر تھا۔ اس نے کہا، ماسٹر یہ سنیں، ڈیٹیکٹو آلے کے ذریعے یہ آوازیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس نے ریکارڈر کو آن کیا، منکی ماسٹر توجہ سے سننے لگا۔ دیوی کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہی تھی، یہ 2 گولیاں ہیں، ہماری ارضی دنیا کے وقت کے حساب سے ایک گولی کا اثر 3 ماہ تک رہتا ہے، 2 گولیاں تمہیں 6 ماہ تک رپوش رکھیں گی۔ وہ دونوں ہندی زبان بول رہی تھیں۔ اس زون کے لوگوں کے دماغوں میں جو قدرتی ٹرانسلیٹر آلہ تھا، اس کے ذریعے وہ ہندی زبان منکی ماسٹر کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ جب اس نے یہ سنا کہ ڈمی نے وہ 2 گولیاں اپنے کنگن میں چھپائی ہیں اور دیوی ربوٹ کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، تو اس نے تمام ساتھی سائنسدانوں سے کہا، برین لاکنگ کیپ پہن لو، شاید وہ دیوی آ رہی ہے۔ سرحد کے تمام گارڈز کو مستعد اور چوکنا رہنے کو کہو۔ منکی ماسٹر اور سب ہی سائنسدان برین لاکنگ کیپ پہننے لگے۔ وہ کیپ دماغ کو مکفل کر دیتی تھی، اجنبی سوچ کی کوئی لہر کیپ پہننے والے کے دماغ تک نہیں پہنچ پاتی تھی، پرائی سوچ کی لہریں کیپ سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھیں۔ منکی ماسٹر نے دیوار پر لگے ہوئے کئی بٹنوں میں سے ایک بٹن کو دبایا، اس سائنسی تجربہ گاہ کی چھت کا ایک حصہ کھلنے لگا۔ اس نے ایک کیپسول نکال کر اپنے منہ میں رکھا، اس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہوا کھلی ہوئی چھت سے گزرتا ہوا باہر چلا گیا۔ چھت دوبارہ بند ہونے لگی۔ دیوی کو فوکس مسٹریس اور ٹائیگر ماسٹر کے چور خیالات نے بتایا تھا کہ روبوٹ کو جو گیسٹ ہاؤس رہائش کے لیے دیا گیا ہے، وہاں کوئی خفیہ جاسوسی آلہ نہیں ہے۔ ان کے خیالات نے سچ کہا تھا۔ وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ منکی ماسٹر ان سے بہت سی باتیں چھپاتا ہے۔ اس نے گیسٹ ہاؤس کے علاوہ کئی اہم عمارتوں میں جاسوسی آلات چھپا رکھے تھے۔ وہ فوکس مسٹریس اور ٹائیگر ماسٹر کی بھی خفیہ گفتگو ریکارڈ کرتا رہتا تھا۔ وہ خفیہ جاسوسی آلات اس لیے کسی کی نظروں میں نہیں آتے تھے کہ وہ دروازے کے ہینڈل کا ایک لازمی حصہ بن کر رہتے تھے۔ منکی ماسٹر اس گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنے لباس میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جو ریموٹ کنٹرولر کی طرح تھا۔ اس کا ایک بٹن دباتے ہی اس میں سے ایک پتلی ایٹمی شعاع نکلی۔ روشنی کی اس پتلی سی دھار نے دروازے کے لاک کو 3 طرف سے کاٹ دیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ ڈمی شیتارا گہری نیند میں تھی۔ اس کی ایک کلائی میں وہ کنگن تھا۔ دماغ کے قدرتی ٹرانسلیٹر آلے نے سمجھایا تھا کہ کنگن ایک زیور ہے جسے کلائی میں پہنا جاتا ہے۔ وہ بستر کے سرے پر بیٹھ
بیٹھ گیا، پھر اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ کنگن کلائی سے اتارنے لگا۔ ڈمی شیتارا کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک اجنبی کو دیکھ کر چیخنا چاہتی تھی۔ ماسٹر نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا، وہ اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تڑپنے لگی، پھر نڈال سی ہو کر تڑپنا بھول گئی۔ کنگن اس کی کلائی سے نکل گیا۔ منکی ماسٹر نے کنگن کے کھول سے دونوں گولیوں کو نکال کر اپنے لباس میں چھپا لیا۔ ڈمی شیتارا اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں نے تمہاری اور دیوی کی گفتگو ہندی زبان میں سنی ہے، ہم ہر زبان سمجھ لیتے ہیں، تم سن رہی ہو کہ میں تمہاری زبان بول رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، میں التجا کرتی ہوں، میری گولیاں واپس کر دو، تم صرف 2 گولیاں مانگ رہی ہو، میں ایسی سینکڑوں دوں گا، پہلے اس کا کیمیائی تجزیہ کر کے اس کا فارمولا تیار کر لینے دو، میں مر جاؤں گی، دیوی جی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی، تم میرے پاس رہو گی، دیوی خیال خوانی کے ذریعے بھی تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گی۔ یہ کیپ دیکھ رہی ہو، یہ برین لاکنگ کیپ ہے، یہ سر پر رہے تو پرائی سوچ کی لہریں تمہارے دماغ کو چھو بھی نہیں سکیں گی۔ کیا تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے؟ ہاں، کیا تمہیں کسی جوان نے یہ نہیں بتایا کہ تم کتنی حسین ہو؟ بس یہ سمجھ لو کہ تم اپنی عرضی دنیا سے میری تنہائیاں دور کرنے آئی ہو۔ اس نے ایک کیپسول منہ میں رکھا، شیتارا کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا، پھر دوڑتا ہوا گیسٹ ہاؤس سے باہر آ کر پرواز کرنے لگا۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر بڑے وفادار اور محب وطن تھے۔ تمام سابقہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے مختلف حالات میں اپنے وطن سے غداری کی، اپنے امریکی حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کے ماتحت بن کر رہنا گوارا نہیں کیا، امریکہ چھوڑ کر دوسرے ممالک میں گئے، پھر دوسروں کے جال میں پھنس کر ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ اس بار جنرل کی ضد اور ہٹ درمی کے باعث ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر اس کے مخالف بن گئے۔ ان دونوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز دیے جائیں۔ جنرل انہیں یہ دے سکتا تھا۔ ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز 5 عدد تھے، ان میں سے 2 عدد ان دونوں کو دیے جا سکتے تھے، لیکن جنرل نے کہا کہ پہلے سائنسی تجربہ گاہ میں ان خلائی اشیاء کا تجزیہ کیا جائے گا، ایسے ہی سینکڑوں لباس اور جوتے تیار کیے جائیں گے، اس کے بعد وہ لباس اور جوتے اپنے ملک کے دونوں خیال خوانی کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر نے اپنی توہین محسوس کی، انہوں نے 2 عدد لباس اور جوتے چرا لیے، پھر جنرل اور اعلیٰ حکام سے کہا، جنرل محض اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے محروم رکھنا چاہتا تھا، اس کے کمینے پن کے باعث ہم نے عارضی طور پر اپنی وفاداری کو بالائے طاق رکھا، صرف 2 لباس اور 2 جوڑے جوتے چرائے، لیکن ہمیں الزام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے 3 عدد لباس اور 3 جوڑے جوتے چرائے ہیں، یہ محض الزام ہے، تیسرا لباس اور جوتے کس نے چرائے ہیں اس کا سراغ لگایا جائے۔ انہوں نے جنرل کے چور خیالات پڑھے، پتہ چلا اس نے نہیں، کسی دوسرے نے چرائے ہیں۔ اعلیٰ حکام اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسران نے کہا، اگر جنرل ہمارے دونوں خیال خوانی کرنے والوں کو ناراض نہ کرتا تو وہ دونوں اپنی نگرانی میں ان لباسوں اور جوتوں کو بے حفاظت سائنسی تجربہ گاہ تک پہنچا دیتے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر ہمیشہ کی طرح محب وطن اور اپنے حکمرانوں کے وفادار رہیں۔ ہم ان کی وفاداریوں کے پیش نظر جنرل کو فوج کی ملازمت سے برخاست کرتے ہیں۔ اس طرح امریکی حکام نے ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کی ناراضگی دور کر دی، ان سے کہا، سائنسی تجربہ گاہ میں ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز کی تکنیک اور میکینزم کو سمجھا جا رہا ہے، جلد ہی یہ چیزیں خاصی تعداد میں تیار کی جا سکیں گی، ٹرانسفارمر مشین بالکل تیار ہے، اب ہمیں نئے خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ کرنا چاہیے۔ وہ دونوں حکومت اور فوج کے مختلف شعبوں سے ایسے جوان لڑکیوں اور جوان مردوں کا انتخاب کرنے لگے جو صحت مند باڈی بلڈر، نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ انہیں ٹرانسفارمر مشین سے گزارنے کے لیے لازمی تھا کہ اس مشین کے ایک بیڈ پر ریمی ریز یا ٹیری ٹیلر کو لیٹنا پڑتا تاکہ ان کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ان جوانوں کے دماغوں میں منتقل ہو سکیں، لیکن ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر اپنے حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ افسروں کے سامنے نہیں آتے تھے، وہ دوستوں اور دشمنوں سے چھپ کر زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے فوج کے اعلیٰ افسران سے کہا، ہم دونوں میں سے کوئی ایک ٹرانسفارمر مشین سے گزر کر کابل نوجوان کے اندر ٹیلی پیتھ کا علم ٹرانسفر کرے گا، پھر وہاں سے واپس چلا آئے گا۔ اگر تعاقب کیا جائے گا اور ہماری خفیہ رہائش گاہ کا سراغ لگایا جائے گا تو ہماری وفاداری غداری میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ دونوں محب وطن تھے، مگر ان کے اور حکمرانوں کے درمیان اعتماد قائم نہیں رہا تھا۔ جب ٹرانسفارمر مشین کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو ٹیری ٹیلر اس جزیرے میں گیا جہاں وہ مشین تھی، وہ ایک نوجوان کے ساتھ مشین سے گزر
گزرنے کے بعد اس جزیرے سے واپس آ گیا۔ جس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کی جاتی تھیں، وہ مشین سے گزرنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتا تھا اور بعد میں بھی 2-4 گھنٹے تک بے ہوش رہتا تھا۔ ٹیری ٹیلر نے جس نوجوان کے اندر ٹیلی پیتھی اور دیگر غیر معمولی صلاحیتیں پیدا کی تھیں، اس کے دماغ میں ریمی ریز موجود رہا۔ جب وہ ہوش میں آنے لگا تو ریمی ریز نے اس پر تنویمی عمل کیا اور یہ بات نقش کر دی کہ اسے محب وطن رہنا چاہیے، لیکن حکمران اور فوجی افسران کے نامعقول احکامات کی تعمیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسے اچھے مقاصد کے لیے بہتر مشوروں کی ضرورت ہو تو وہ کسی وقت بھی ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ٹیری ٹیلر کے ذریعے ایک جوان نے ٹیلی پیتھی کے علاوہ سماعت و بصارت کی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کر لی تھیں۔ اس نوجوان کے ذریعے دوسرے نوجوان لڑکی کے اندر وہی صلاحیتیں منتقل کی گئیں، پھر اس لڑکی کے ذریعے تیسرے نوجوان تک وہ صلاحیتیں پہنچائی گئیں۔ ان سے بہت دور بیٹھے ہوئے ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر ان تمام نو آموز ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر جاتے تھے اور ان پر تنویمی عمل کر کے وہی باتیں نقش کر دیتے تھے کہ انہیں اپنے حکمران اور فوجی افسران کے بے جا احکامات کی تعمیل نہیں کرنا چاہیے۔ مسلسل 12 دن تک 5 نوجوان صحت مند حسین لڑکیوں اور 7 خوبرو جوان مردوں کو اس مشین سے گزارا گیا۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر ان سب کے دماغوں میں وطن سے محبت اور معقول احکامات پر عمل کرنے کے اصول نقش کرتے رہے۔ اعلیٰ حکام اور اعلیٰ فوجی افسران نے ان 12 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حکم دیا کہ وہ دوسرے دن فوجی ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہو جائیں۔ انہیں مزید ٹریننگ کے لیے مختلف شہروں کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جائے گا۔ دوسرے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ فوجی افسران آرمی ہیڈ کوارٹر کے پریڈ گراؤنڈ میں بے شمار فوجی جوانوں کے ساتھ آئے اور ان 12 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا انتظار کرنے لگے، لیکن ان 12 میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ انہوں نے اس ہاسٹل کے سیکیورٹی افسر سے فون کے ذریعے پوچھا، اس ہاسٹل کے 12 رنگروٹ کہاں ہیں؟ سیکیورٹی افسر نے جماہی لیتے ہوئے کہا، سر میں ابھی سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ پر اور یہاں کے دوسرے تمام گارڈز پر پچھلی رات تنویمی عمل کیا، ہمیں سلا دیا، پھر وہ سب یہاں سے کہیں چلے گئے، اب اس ہاسٹل میں الو بول رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے غصے سے پوچھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، جاؤ ان 12 رنگروٹوں سے کہو ابھی مجھ سے فون پر بات کریں۔ فون پر دوسری آواز نے کہا، میں ان 12 میں سے ایک رنگروٹ ہوں۔ سیکیورٹی افسر کی اس رپورٹ پر یقین کر لیں کہ ہم میں سے کوئی اس قید خانے میں نہیں ہے جسے آپ ہاسٹل کہتے ہیں۔ سیکیورٹی افسر نے خواب نہیں دیکھا تھا، ہم سب نے تمام گارڈز کو سحر زدہ کیا تھا اور خود پر لگائے گئے پہرے کو توڑ دیا تھا، اب ہم سب آزاد ہیں۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں قیدی بنایا تھا اور اب تم سب آزاد ہو کر باغی بن گئے ہو؟ کیا وطن دشمنی کے لیے تم سب کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں پیدا کی گئی تھیں؟ ہم دشمن نہیں، وطن دوست ہیں۔ جب فوج کا ایک شعبہ آزاد رہ کر وطن کی سلامتی اور بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے تو ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی آزاد رہ کر ملک اور قوم کے ہمیشہ جدوجہد میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ کیا ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر نے آزاد رہ کر اس ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا ہے؟ اچھا، تو ان دونوں خیال خوانی کرنے والوں نے تم سب کو اپنے تنویمی عمل سے جکڑ لیا ہے، تم سب خود کو آزاد سمجھ رہے ہو لیکن ان دونوں کے معمول اور تابع دار ہو، یہ آپ کا خیال ہے، ورنہ انہوں نے ہمیں آپ جیسے اکابرین کے بے جا دباؤ میں رہ کر فرائض ادا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب سے پہلے جتنے ہمارے خیال خوانی کرنے والے آپ جیسے افسران کی پابندیوں میں تھے، انہیں اپنے برے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ ہم ماضی سے سبق حاصل کر چکے ہیں، آئندہ ملک اور قوم کی خدمت اس طرح کریں گے جس طرح ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کر رہے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے بغیر کس طرح ملک و قوم کی خدمت کرو گے؟ آپ جیسے فوجیوں کی رہنمائی سے خدا بچائے، آپ سے پہلے بھی فوجی افسران نے اپنے الٹے سیدھے منصوبوں سے ہمارے درجنوں خیال خوانی کرنے والوں کو بھٹکا دیا، دوسروں کا غلام بنا دیا یا پھر انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اس فوجی اعلیٰ افسر نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک اعلیٰ حاکم سے کہا، ہم زبردست دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ تمام رنگروٹ ہم سے بغاوت کر چکے ہیں۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، معلوم ہے اس وقت ایک رنگروٹ میرے دماغ میں بول رہا ہے۔ دوسرے حکام اور افسران بھی کہنے لگے کہ ان کے دماغوں میں بھی ان 12 میں سے کوئی نہ کوئی بول رہا ہے۔ ان تمام اکابرین کو بیک وقت یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کی طرح وہ 12 خیال خوانی کرنے والے بھی رپوش رہ کر اپنے فرائض ادا کرتے رہیں گے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے غصے سے کہا، کیا خاک فرض ادا کریں گے؟ کیسے
کیسے فرض ادا کریں گے؟ کسی بھی کام کے لیے پہلے ہم سے اجازت لینی ہوگی۔ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہاں ہماری حکومت ہے۔ چھوٹی حکومت ہو یا امریکہ جیسے بڑے ملک کی سب ہی حکومتیں فوج کے دباؤ میں رہتی رہیں، لیکن ہم فوج سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں کو دباؤ میں نہیں رکھیں گے اور فوج کے بڑوں کو اپنی من مانی کرنے نہیں دیں گے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، تم ہمارے خلاف کیا کر لو گے یہ رفتہ رفتہ معلوم ہوگا۔ فی الحال ہم اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ٹرانسفارمر مشین کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے۔ کسی فوجی افسر کو اس جزیرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں یہ مشین ہے۔ اعلیٰ افسر اٹھ کر اپنے ماتحت سے بولا، جزیرے میں ڈیوٹی دینے والے جوانوں اور افسروں کو فوراً خطرے سے آگاہ کرو، ان سے کہو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مزید فوجی امداد بھیجی جا رہی ہے۔ ایک جوان نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، CNC صاحب اتنا مت اچھلو، وہاں جزیرے میں جتنے فوجی تھے ان سب نے ہمارے حکم پر وہ جزیرہ چھوڑ دیا ہے، وہ واشنگٹن پہنچنے والے ہیں۔ ہم تینوں افواج کے سربراہوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو جزیرے کے قریب نہ پہنچنے دیں۔ ایٹمی لباس صرف تمہارے ہی پاس نہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ ہم ایک ملک اور ایک قوم کے باشندے ہیں، ہمیں آپس میں امن اور سلامتی سے رہنا ہوگا۔ اپنی فوجی برتری کے زوم میں جو بھی قدم اٹھاؤ گے وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور ہم اپنے ملک کے فوجیوں کو نقصان نہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ تمام اکابرین موجودہ حالات پر غور کریں، پھر شام کے 4 بجے آپ سب جہاں بھی ہوں گے ہم آپ کا فیصلہ سننے آپ کے دماغوں میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر خاموشی چھا گئی، ذہنوں پر سناٹا چھا گیا۔ وہ نئے خیال خوانی کرنے والے چلے گئے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے فضا میں گونسا لہرا کر کہا، یہ نئے خیال خوانی کرنے والے جوان اس حد تک ہمارے لیے کبھی چیلنج نہ بنتے، یہ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کے بہکانے سے ہمارے خلاف محاذ بنا چکے ہیں۔ ایک نے کہا، یہ تمام نوجوان نادان نہیں ہیں کہ کسی کے بہکانے پر ایسا راستہ اختیار کریں گے۔ وہ 5 لڑکیاں اور 7 جوان مرد بے حد ذہین ہیں، حاضر دماغ ہیں، اسی لیے انہیں ٹرانسفارمر مشین تک پہنچایا گیا تھا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ انہیں ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کی رہنمائی مل گئی ہے۔ وہ حکمرانوں اور فوجیوں کو اپنی دانست میں مجبور اور بے بس بنا رہے ہیں۔ بغاوت کے پہلے ہی مرحلے میں ٹرانسفارمر مشین پر قبضہ جما لیا ہے۔ اگر ہم نے انہیں جزیرے سے بے دخل نہ کیا تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ہمیں جنگ لڑنے کے راستے پر لے آئے ہیں، مگر ہم کس سے جنگ کریں گے؟ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کی طرح رپوش رہیں گے۔ جزیرے میں اپنے کئی تابع داروں کو مسلح رکھیں گے۔ ہمارے حملوں سے تمام تابع دار مریں گے، وہ تمام باغی رپوش رہ کر ہم پر حملے کریں گے۔ پھر تشویش کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس 2 عدد ایٹمی لباس ہیں۔ ایک افسر نے چونک کر کہا، اوہ، ہم یہ بھول رہے ہیں کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس سائنسی تجربہ گاہ میں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں وہاں کے فوجی جوانوں اور افسروں کو محتاط اور مستعد کر دینا چاہیے۔ واقعی وہ ذرا دیر کے لیے یہ بھول گئے تھے کہ ٹرانسفارمر مشین کو ان سے چھیننے والے سائنسی تجربہ گاہ میں پہنچ کر وہاں سے بھی مسلح فوجیوں کو بھگا سکتے ہیں۔ انہوں نے سائنسی تجربہ گاہ کے انچارج افسر سے رابطہ کیا، اس سے پوچھا، کیا وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں؟ جی نہیں، مسٹر ریمی ریز اور مسٹر ٹیری ٹیلر نے ہمیں اب تک مخاطب نہیں کیا ہے۔ وہ لوگ خاموشی سے دماغوں میں آ سکتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، چوروں کی طرح چھپ کر کیوں آئیں گے؟ اب وہ اپنے نہیں رہے، چور بن گئے ہیں۔ ان کے ساتھ 12 نئے خیال خوانی کرنے والے بھی باغی ہو گئے ہیں۔ انچارج افسر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ٹرانسفارمر مشین پر قبضہ جما لیا ہے، اس سائنسی تجربہ گاہ پر بھی قبضہ جما سکتے ہیں، لہذا معلوم کیا جائے کہ وہ چوری چھپے وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ وہاں کوئی ایسی خلاف توقع بات ہوئی ہو جس سے شبہ ہوتا ہو کہ خیال خوانی کرنے والے تجربہ گاہ کے اندر مصروف رہنے والوں کے دماغوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ انچارج افسر اس سلسلے میں چھان بین کرنے لگا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد رابطہ کر کے کہا، سر، یہاں کسی خیال خوانی کرنے والے کی موجودگی کا اثار نہیں ہے۔ ویسے چھپ کر دماغ میں رہنے والے کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے آپ کے دماغوں میں جتنا محتاط رہے گا اتنا ہی
ہم اس کی موجودگی سے بے خبر رہیں گے۔ شام 4 بجے یہ نوجوان ٹیلی پیتھی جاننے والے تمام حکمرانوں اور فوجی افسروں کے دماغوں میں آئے۔ پھر ایک اعلیٰ افسر سے کہا، یہ عجب بے بسی ہے کہ جب تک مخاطب نہ کیا جائے تم ہمیں اپنے اندر محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خوب سمجھ رہے ہیں تم سب سائنسی تجربہ گاہ میں جاتے ہو اور وہاں چھپ کر رہتے ہو۔ وہ ہمارے ملک کی بہت بڑی سائنسی تجربہ گاہ ہے، ہم وہاں جانے کے حقدار ہیں، پھر ہم چھپ کر کیوں جائیں گے؟ اس نیت سے چھپ کر جاؤ گے کہ ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز تیار ہوتے ہی انہیں وہاں سے چرا لے جاؤ۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہاں تیار ہونے والی تمام چیزوں کو ایک بڑے اسٹور روم میں لاک کر کے رکھا جائے گا۔ جب خلا سے آنے والے حملہ کریں گے تو ہم اسٹور روم سے ان چیزوں کو نکال کر جوابی حملہ کریں گے۔ تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ کوئی فوجی جوان یا افسران ایٹمی لباسوں اور فلائنگ شوز کو خلا میں جانے کے لیے استعمال کر سکے گا۔ وہ لباس اور جوتے خلا میں جانے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ کیا تم ہمارے دلیر اور ذہین فوجیوں کو وہاں جانے سے روکو گے؟ ہاں، پہلے یہ بتانا ہوگا کہ خلا میں جانا کیوں ضروری ہے۔ کیا وہاں کے مختلف زونوں پر حکومت کرنے کا ارادہ ہے؟ بے شک ہم وہاں کے تمام زونوں میں جا کر امریکی پرچم لہرائیں گے۔ ہماری دنیا کے جتنے ملکوں میں امریکی امداد کا پرچم لہرا رہا ہے وہاں کون سی خوشحالی ہے؟ ہم چھوٹے ممالک کو دباؤ میں رکھ کر وہاں کے عوام سے اپنی برائیاں سنتے ہیں۔ کیا خلا میں گالیاں سننے کا ارادہ ہے؟ اس دنیا میں ہمارے بے شمار دشمن ہیں۔ ایک طویل مدت سے تم لوگ فرحاد علی تیمور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ فرحاد کا بیٹا خلا میں پہنچا ہوا ہے؟ یہاں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو خلائی زون میں جا کر کون سا تیر مار لو گے؟ ہم اس سلسلے میں تم سے نہ بحث کرنا چاہتے ہیں اور نہ مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ مشورہ تو لینا ہی ہوگا، ورنہ تم میں سے جو بھی فلائنگ شوز پہنے گا اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہم پیدا کر چکے ہوں گے۔ وہ جوتے تمہیں تھوڑی سی بلندی تک لے جا کر واپس زمین پر گرا دیں گے۔ وہ نیا خیال خوانی کرنے والا جوان ایک فوجی جوان کی زبان سے بول رہا تھا۔ تمام سننے والوں کو ذرا دیر کے لیے چپ سی لگ گئی۔ پھر ایک حاکم نے پوچھا، اخلاقی وسعتوں میں جانا اور کائنات کے راز معلوم کرنا انسان کا حق ہے، تم لوگ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ ہم چاہتے ہیں پہلے زمین کے جھگڑے نپٹاؤ پھر خلا میں جھگڑے شروع کرو۔ پارس کے مقابلے میں پہلے کون سی کامیابی حاصل کی ہے کہ خلائی زون میں جا کر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دو گے؟ ایک افسر نے کہا، ہم ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز کے ذریعے اب فرحاد علی تیمور کو ضرور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ تم سے پہلے بابا صاحب کے ادارے میں یہ چیزیں تیار ہو چکی ہوں گی۔ تم لوگ کب تک اس ادارے اور فرحاد کو اپنے سے کم تر سمجھتے رہو گے؟ تم سب نئی نسل کے نوجوان ہو، فرحاد سے متاثر بھی ہو اور معروف بھی۔ کیا اس کے قدموں میں گرنے کا ارادہ ہے؟ کسی بھی دانش مند سے پوچھ لو، وہ کہے گا جس دشمن کو زیر نہیں کر سکتے اسے دوست بنا لو۔ اس طرح شکست کھا کر نیچے نہیں گرو گے، دوستی کر کے اس کے برابر رہو گے۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، اپنے اس خیال سے باز آ جاؤ کہ ہمارے منتخب افراد کو خلا میں جانے سے روکو گے۔ ہم نے اس خیال سے ٹرانسفارمر مشین کو نظر انداز کیا ہے کہ وہ مشین ہمارے ہی امریکی جوانوں کی نگرانی میں ہے۔ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ تم لوگ بھی اپنے اندر لچک پیدا کرو، ہم تمہارے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تم ہمارے معاملہ سے دور رہو، ہمارے لوگوں کو خلا میں جانے سے نہ روکو، اس طرح ہمارے درمیان امن اور سلامتی رہے گی۔ اس نوجوان نے کہا، بے شک ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز کی تیاری میں نہ جانے کتنے ہفتے اور کتنے مہینے لگیں گے۔ ان چیزوں کے تیار ہونے تک ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ جتنے خیال خوانی کرنے والے تھے وہ سب مختلف سمت چلے گئے تھے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کی طرح انہوں نے یہ طے کیا کہ روبرو کبھی کسی سے نہیں ملیں گے، خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے۔ اپنا چہرہ اور حلیہ بھی وہ تبدیل کر چکے تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے طور پر کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر سے مشورہ لے لیا کریں گے۔ جو نوجوان فوج کے اعلیٰ افسر سے باتیں کر رہا تھا اس کا نام جان ٹریزر تھا۔ ریمی ریزر نے اس سے کہا، ٹریزر بوائے
ہمارے فوجیوں کا جھگڑا چلتا ہی رہے گا۔ وہ فوجی وردی پہن کر اور ہتھیاروں کے ذخیرے پر کھڑے ہو کر سمجھتے ہیں کہ سب ہی ان کے آگے سہم کر سر جھکائے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی اپنے سامنے جھکائے رکھتے ہیں۔ بہرحال اب ان کی انا اور برتری کو دھچکا لگ رہا ہے، انہیں دھچکے برداشت کرنے دو۔ اب یہ سراغ لگاؤ کہ ایک ایٹمی لباس اور ایک جوڑا فلائنگ شوز کس نے چرایا ہے؟ میں نے اور ٹیری ٹیلر نے صرف ایک لباس اور ایک جوڑے جوتے چرائے تھے۔ ہمارے علاوہ جس نے چوری کی اس نے بھی خیال خوانی کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔